کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ تمہیں بہت عیش کرواؤں گا۔ برانڈس کے کپڑے، گولڈ کی جولری، جو تم چاہو وہ تمہیں خرید کر دے دوں گا۔ بدلے میں تم مجھے اپنی سنگت سے نواز دینا۔ یہ کہتے ہوئے اسفندیار نے محمل کا ہاتھ پکڑا۔ محمل کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئی تھیں اور اس کا چہرہ غصے سے لال انگارا ہو گیا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے بولی، مسٹر اسفندیار، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ میں تمہیں اپنی گرل فرینڈ بننے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے جیسا انسان تمہیں آفر کر رہا ہے، ورنہ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو پوچھتا ہی کون ہے؟ اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ وہ لندن سے آیا تھا۔ اس نے اتنا عرصہ جس ماحول میں گزارا تھا وہاں پر تو ساری چیزیں عام تھیں۔ اسفندیار بھول رہا تھا کہ یہ لندن نہیں، پاکستان ہے، اور سامنے کھڑی لڑکی ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جس کے لیے گرل فرینڈ کا لفظ کسی لعنت سے کم نہیں تھا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ محمل کا لہجہ سخت ہوا۔ مجھے انکار سننے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی، بس چند راتیں میرے نام کر دو، تمہیں پیسوں میں تول دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ محمل نے ایک زوردار تھپڑ اسفندیار کے منہ پر مارا اور اسے پیچھے دھکا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ یہ تھپڑ اسے کتنا مہنگا پڑے گا۔ ایک دم برسنے والی تیز طوفانی بارش نے ہر طرف جل تھل مچا دی تھی۔ آن ہی آن میں سڑکوں پر پانی بھر چکا تھا۔ محمل اور ندا جب یونیورسٹی سے باہر نکلیں تو سامنے ندا کا بھائی اسفندیار گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن محمل کا بھائی بازل نہیں پہنچا تھا۔ یہ دیکھ کر محمل پریشان ہوئی تھی۔ اس کا گھر بھی شہر کے آخری کونے میں تھا۔ ندا نے محمل کو پریشان دیکھا تو کہنے لگی، محمل، تم میرے ساتھ ساتھ میرے گھر چلو۔ لیکن محمل نے انکار کر دیا۔ تم جاؤ، میں بھائی کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ محمل نے اسفندیار کی نظروں کی تپش سے خائف ہوتے ندا کو کہا، جو اسے گاڑی کی ونڈ سکرین سے یکٹک دیکھے جا رہا تھا، مگر ندا اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھی۔ ندا محمل کی کالج کے زمانے کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اب ان دونوں نے ایک ساتھ ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ ندا ایک بہت بڑے اور امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ محمل کا پوری دنیا میں ایک بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے باقی خاندان والوں نے کافی عرصے پہلے ہی ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیے تھے، کیونکہ محمل کے بابا نے خاندان کی روایات سے ہٹ کر اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ محمل کی ماں بھی اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے ننھیال سے بھی کٹ کر رہ گئے تھے۔ اس کا بڑا بھائی بازل اس سے عمر میں 6 سال بڑا تھا اور ایک اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ محمل بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی جس سے وہ اپنا خرچہ نکالتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بازل ہر مہینے کے شروع میں اچھے خاصے پیسے اس کی ہتھیلی پر رکھتا۔ وہ منع کرتی رہ جاتی، مگر بازل اسے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا کہ یہ میرا فرض ہے اور مجھے میرے فرض کی ادائیگی سے نہ روکو۔ محمل کے لیے اس کا بھائی اس کے لیے سب کچھ تھا، ماں بھی، باپ بھی۔ وہ اپنے بھائی پر جان چڑھکتی تھی اور بازل بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ محمل کے دل میں اگر بازل کے بعد کسی کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوا تو اس کی دوست ندا کے لیے تھا۔ محمل سے بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ندا کی منگنی ہوئی تھی۔ اس کے والدین کا ڈگری مکمل ہونے سے پہلے ہی ندا کی شادی کا پلان تھا۔ محمل ابھی سے ہی سوچ کر اداس ہو رہی تھی کہ اگر ندا اسے چھوڑ کر امریکہ چلی گئی تو وہ یہاں پر اکیلے کیا کرے گی۔ آج جب وہ دونوں یونیورسٹی آئے تو صبح سے ہی موسم کافی خراب تھا۔ ابھی بھی تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسفندیار آج آفس سے جلدی فری ہو گیا تھا، اسی لیے وہ خود ہی ندا کو لینے کے لیے چلا گیا۔ محمل نے جب اسفندیار کو وہاں پر دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گئی۔ اسے اسفندیار کی نظروں سے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، جس انداز میں وہ محمل کو گھورتا تھا۔ محمل کے دل کی دھڑکنیں اگلے کئی گھنٹوں تک بے ترتیب رہتی تھیں۔ ابھی بھی اس نے اسی وجہ سے ندا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اسفندیار اس کے ساتھ تھا۔ اسفند محمل کا مشرقی حسن دیکھ کر بے خود سا ہونے لگتا تھا۔ جتنا وہ خود کو چادر میں لپیٹ کر رکھتی تھی، اسفند کی خواہش تھی کہ اسے بنا پردے کے دیکھے۔
ایسا بھی کیا ہے اس کی لڑکی کے پاس کہ خود کو اتنا لپیٹ کر رکھتے ہے؟ اسود نے پہلے بھی کئی بار محمل سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ دو ٹوک ہی جواب دیتی آ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ ندا سے اسی سلسلے میں ہی بحث کر رہی تھی، جبکہ اسفندیار اطمینان سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا، محمل کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا اور ان کی بحث ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اپنی گھڑی دیکھ کر کہنے لگا، ندا کتنی دیر ہے بھائی، جلدی کرو، خود بھی بھیگ چکا ہوں میں۔ اچانک ہی محمل کا موبائل بجنے لگا، اسکرین پر باسل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ندا نے آگے بڑھ کر فوراً سے کال اٹھائی، چہکتے ہوئے لہجے میں بولی، باسل بھائی کیسے ہیں آپ؟ باسل جو کہ دوسری طرف محمل کے ہونے کا گمان کر رہا تھا، ندا کی چہکتی ہوئی آواز سن کر چونک گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بچے، آپ سناؤ آپ کیسے ہو؟ اور محمل کہاں پر ہے؟ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے فکر مندی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن حد سے زیادہ ضدی بھی ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ باسل نے پھر سے سوال کیا تو ندا نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیں نا، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور یونیورسٹی بھی تقریباً خالی ہو گئی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ گھر جانے پر تیار ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہی گھر واپس جائے گی، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ آپ کا گھر اور آفس یہاں سے کوسوں دور ہے۔ ندا کی بات 100% درست تھی، کیونکہ باسل بارش کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کہنے لگا، ارے محمل کو موبائل دو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ندا نے فوراً سے موبائل محمل کی طرف بڑھایا۔ تھوڑی دیر بھائی سے بات کرنے کے بعد اس نے موبائل بیگ میں ڈال دیا۔ بچے میری چندہ، دیکھو تو کتنی طوفانی بارش ہے، تم ندا کے گھر چلی جاؤ، میں کل تمہیں وہیں سے لوں گا۔ ابھی تو سڑکوں پر اتنا پانی ہے کہ آنا مشکل ہے۔ مجبوراً اسے بات ماننی پڑی۔ اسفندیار کہنے لگا، ندا تمہاری دوست کو شاید مجھ سے خوف آتا ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ جانے سے اتنا گھبراتی ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسفندیار کے منہ سے سن کر محمل کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے نگاہیں اٹھا کر پاس کھڑے اسفندیار کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں بھی اشتیاق کے دیے چمکنے لگے تھے۔ ندا کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، اسفندیار نے سامنے کا شیشہ یوں سیٹ کیا کہ اسے محمل نظر آ سکے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی بے باک نظریں محمل کے چہرے کا سفر کر رہی تھیں۔ سفید شفاف رنگت، بادامی آنکھیں، تیکھے نقوش کے مالک وہ لڑکے کتابی حسن رکھتے تھے، کسی بھی شاعر کی حسین غزل یا مصور کا بنایا ہوا کوئی انوکھا شاہکار۔ اسفندیار کی نظریں اور دھیان ونڈ اسکرین پر کم تھا اور محمل پر زیادہ تھا۔ ندا ویسے ہی باتونی تھی، مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی، مگر محمل اسفندیار کی نظروں سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اسفندیار کے چہرے پر لگائے اور اسے دل کھول کر باتیں سنائے، جو ہر چیز کا لحاظ کیے بغیر دیدے پھاڑ کر اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ گاڑی ایک دکان کے سامنے جا کر رکی۔ محمل تم یہاں پر بیٹھو، میں اپنے کپڑے اٹھا کر لاتی ہوں۔ ندا نے درزی کی شاپ کے قریب ہی گاڑی رکوائی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اب گاڑی میں اسفند اور محمل موجود تھے اور ایک بے نام سی خاموشی تھی۔ محمل بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی، جبکہ اسفندیار اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ اسفندیار نے شرارتی لہجے میں سوال کیا تو محمل نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ملی تھیں اور وہیں پر اسفندیار کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آخر کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھیں تھیں یا کوئی گہرا سمندر؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ محمل کی آنکھوں میں اس کے لیے شکایت تھی، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں کیوں گھبرا رہی ہوں۔ مزید کچھ سیکنڈز گزرے تھے کہ اسفندیار نے پھر سے اس سے سوال کیا، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ اب کی بار محمل کے ماتھے پر لا تعداد بل پڑ گئے تھے۔ میں بوائے فرینڈز نہیں بناتی اور نہ ہی مجھے ان کاموں میں کوئی خاص انٹرسٹ ہے۔
اس نے اب کی بار تیکھے لہجے میں جواب دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ مزید اس کی فضولیات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسفندیار ابھی کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ پھر سے بولنے لگا، ویسے تمہاری خوبصورتی اور حسن دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ تم ابھی تک سنگل ہو۔ اتنی خوبصورت لڑکی ہو اور اس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اٹس امیزنگ۔ وہ متعجب ہوا تھا۔ دیکھیں مسٹر اسفندیار، میری بات بہت ہی دھیان سے سنیں۔ آپ میری دوست کے بھائی ہیں، صرف اسی وجہ سے میں آپ کی عزت کرتی ہوں، مگر آپ کی فضول باتوں کو برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی ناک غصے سے لال ہو گئی تھی تو اسفندیار کو بے اختیار ہنسی آئی تھی۔ اس کے گال لال دیکھ کر اسفندیار کا دل مچلنے لگا تھا۔ اس نے فوراً سے اس لڑکی کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹائی تھیں۔ وہ تو صرف اس لڑکی کو زج کر رہا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ محمل صاحبہ غصے میں کیسی لگتی ہیں، اور وہ واقعی غصے میں بے حد حسین اور دلکش لگتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو ندا بھی واپس آ گئی تھی۔ ندا، تم پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو، محمل نے اس سے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ میرا گھر بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ ندا پھر سے اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا گئی، کیونکہ اس نے ہمیشہ سے محمل کو اپنی بات مانتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس بار بھی محمل بے بس رہ گئی تھی، کیونکہ ندا کے اس پر کافی احسانات بھی تھے جنہیں وہ کسی بھی طور پر جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ محمل کی جب ندا سے دوستی ہوئی تھی تب ندا اپنی فیملی کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، ایک بھائی اسفندیار جو کہ لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، دوسرا بھائی ظفر تھا جو کہ امریکہ میں اپنا بزنس چلا رہا تھا۔ ندا اکثر ہی ان دونوں کا ذکر کرتی رہتی تھی، لیکن محمل نے کبھی انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی اسفندیار اپنی سٹڈیز مکمل کر کے واپس پاکستان آیا تھا۔ اس کا یہیں پر ہی شادی کر کے سیٹل ہونے کا ارادہ تھا۔ ان دنوں آمنہ بیگم بھی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ہی تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ جس کسی کی بھی تصویر اسفندیار کو دکھاتی تو وہ ایک نظر ڈال کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہتا، یہ میرے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتی ہے۔ اب تو آمنہ بیگم کو بھی غصہ آنے لگا تھا کہ ان کے بیٹے نے واقعی میں انہیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ محمل ندا کی بڑی سی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیل گئی تھیں، کیونکہ حویلی میں کافی نیو چینجنگز ہوئی تھی اور گیلری میں کچھ نیو پینٹنگز کا بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ایک پینٹنگ کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، مگر اس کے وجود پر بس ایک باریک سا کپڑا تھا جس سے اس لڑکی کا حسن چھلکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ محمل کا چہرہ تو شرم سے سرخ ہو کر جھکا تھا تو ندا اس کے پاس جا کر چہکتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے ساری پینٹنگز میرے بھائی نے بنائی ہیں۔ یہ بہت زبردست مصور ہے۔ محمل نے بے اختیار اسفندیار کو دیکھا جو کہ اس کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ محمل نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیسا گھٹیا ذوق ہے اس شخص کا۔ اسفندیار کو اس پر بہت غصہ آیا۔ کم از کم اس کے مطابق محمل کو اس کی تھوڑی سی تعریف تو کرنی چاہیے تھی، زیادہ نہ صحیح کم از کم کریڈٹ تو دینا چاہیے تھا۔ خیر، اب وہ کیا کر سکتا تھا۔ رات کے کھانے کے وقت بھی ہر کوئی محمل کو پروٹوکول دے رہا تھا۔ آمنہ بیگم کو وہ لڑکی بہت ہی اچھی لگتی تھی، لیکن صرف اور صرف اپنی بیٹی کی دوست کی حیثیت سے۔ جب وہ اسفندیار کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی تب ندا نے اس کا نام لیا تھا تو آمنہ بیگم تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے نہ نکالنا، اور میرے بیٹے کا بھی سٹینڈرڈ ابھی اتنا گرا نہیں ہے جو اس معمولی اور 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ ندا تو اپنی ماں کے الفاظ سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی، اور اسی وجہ سے وہ کافی عرصے تک آمنہ بیگم سے ناراض بھی رہی تھی۔ بعد میں انہوں نے اپنی بیٹی کو منا لیا تھا اور اس سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی، لیکن ان کے خیالات محمل کے بارے میں تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ وہ ابھی بھی اسے 2 ٹکے کی معمولی سی لڑکی ہی سمجھتی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران ہی انہوں نے ندا کے سسرال والوں کی تعریفیں شروع کر دی تھیں۔ ابھی وہ اس کے جہیز کی باتیں کر ہی رہی تھی۔ میں تو ندا کی ساری شاپنگ امریکہ سے ہی کروں گی۔ پتہ ہے ایمر نے ندا کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ بھیجا ہے، پورے 1 کروڑ کا، اور میں بھی کسے بتا رہی ہوں؟ تمہیں بھلا کیا پتا کہ ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے؟
تم نے تو آج تک آرٹیفیشل جولری ہی دیکھی اور پہنی ہوگی۔ مومل کو یوں لگ رہا تھا جیسے باتوں باتوں میں وہ اس پر واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے لاکھ گنا بہتر ہیں، اور جو خواب ان کی بیٹی دیکھ سکتی ہے، جس طرح کی زندگی ان کی بیٹی گزار رہی ہے، مومل کو ویسی زندگی کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ ان کی باتوں سے ہی مومل کا پیٹ بھر گیا تھا۔ وہ جلد ہی کھانے سے اٹھ گئی تھی۔ ندا نے تب بھی ناگواری سے آمنہ بیگم کو دیکھا تو انہوں نے کاندھے اچکا دیے۔ ندا کے والد صفدر صاحب بھی ان سے ناراض نظر آ رہے تھے۔ وہ بچی ایک دن کے لیے ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئی تھی، کم از کم آج تو خود پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے۔ آخر کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا، میں نے جو بھی بات کہی ہے اس میں اس لڑکی کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا۔ آپ سے لوگ مجھ پر کیوں چڑھ رہے ہیں؟ اسفندیار بیٹا، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ انہوں نے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے سے سوال کیا تو وہ مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ امی، آپ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، یہ کہہ کر اس نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا تھا۔ اور اگر ایسی کوئی بات انہوں نے کہہ بھی دی تو کون سا اس میں جھوٹ تھا؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہے۔ آمنہ کو اسفندیار اسی وجہ سے بہت زیادہ پسند تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے انہی کی سائیڈ لیتا تھا۔ وہ صرف ایک چیز میں اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے میں ناکام ہو گئی تھی، اور وہ تھی شادی۔ رات کے وقت ندا اور محمل کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھیں۔ اسی دوران ہی ندا سو گئی جبکہ محمل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اسفندیار کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ انسان اس سے چاہتا کیا ہے۔ آج جس طرح کی باتیں اسفندیار نے اس سے کی تھیں، پہلے تو اس کے دل میں آیا کہ وہ ندا کو بتا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اگر ندا نے اس پر یقین نہیں کیا تو ان دونوں کی دوستی خراب ہو جائے گی۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک کھڑکی میں ہی کھڑی تھی۔ اس بات سے مکمل طور پر انجان کے لان میں موجود اسفندیار کی نظریں اس کے چاند سے چہرے پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ وہ وہاں پر بیٹھا کافی دیر سے بغیر پلکیں جھپکے محمل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ اس کے دل میں محمل کی طلب بھی بڑھنے لگی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے جس چیز کو بھی چاہا تھا اسے حاصل کر کے ہی دم لیا تھا، چاہے وہ کوئی استعمال کی شے ہو یا پھر کوئی انسان ہو۔ محمل جب وہاں سے ہٹی تو اسے پیاس کا احساس ہونے لگا۔ کمرے میں موجود پانی کا جگ خالی تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ لیٹ جائے، لیکن گلا خشک ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی سوچ کو نفی کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اسے اتنا پتا تھا کہ کچن نچلے پورشن میں موجود ہے۔ اسے زیادہ دیر ڈھونڈنا نہیں پڑا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کچن کے اندر داخل ہوئی تو اس کی نظریں اسفندیار پر جا ٹھہری، جو کہ شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا پانی ہی پی رہا تھا۔ وہ بھی اس کی یہاں پر موجودگی سے واقف نہیں تھا۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ اس کی آنکھوں کو چمکتا دیکھ کر محمل نے بے اختیار اس سے نگاہیں چرائیں تھیں۔ مہمان خصوصی صاحبہ، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اسفندیار نے مہمان خصوصی پر اچھا خاصا زور ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے پانی پینا تھا۔ ارے تو آپ حکم کیجیے۔ اس کے لیے پانی ڈالنے ہی لگا تھا کہ محمل جلدی سے بول پڑی۔ آپ زحمت نہ کیجیے، میں خود لے لوں گی۔ اس کے سائڈ پر ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ اسفندیار تو اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا وہاں سے 1 انچ پہ ہلنے کا ارادہ نہ ہو۔ کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی؟ تمہیں بہت عیش کرواؤں گا، برانڈز کے کپڑے، گولڈ کی جولری، جو تم چاہو وہ تمہیں خرید کر دے دوں گا، بدلے میں تم مجھے اپنی سنگت سے نواز دینا۔ یہ کہتے ہوئے اسفندیار نے محمل کا ہاتھ پکڑا تھا۔ محمل کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئیں اور اس کا چہرہ غصے سے لال انگارا ہو گیا۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے بولی، مسٹر اسفندیار، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ میں تمہیں اپنی گرل فرینڈ بننے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے جیسا انسان تمہیں آفر کر رہا ہے، ورنہ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے؟ اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ وہ لندن سے آیا تھا۔ اس نے اتنا عرصہ جس ماحول میں گزارا تھا وہاں پر تو یہ ساری چیزیں عام تھیں۔
اسفندیار بھول رہا تھا کہ یہ لندن نہیں ہے، پاکستان ہے، اور سامنے کھڑی لڑکی ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جس کے لیے گرل فرینڈ کا لفظ کسی لعنت سے کم نہیں تھا۔ پیچھے ہٹیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ محمل کا لہجہ سخت ہوا۔ مجھے انکار سننے کی اجازت نہیں ہے لڑکی، بس چند راتیں میرے نام کر دو، تمہیں پیسوں میں تول دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ محمل کا غصہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ محمل کے دل میں آئے کہ وہ تماشا لگائے گی، لیکن اگر وہ یہ سب کچھ بھی کرتی تو اس میں اسی کا ہی نقصان تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ اسفندیار کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اور جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ ندا نے اسے اسفندیار کے کچھ واقعات بھی سنائے تھے، وہی اب اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ پلٹ کر جانے ہی لگی تھی کہ اسفندیار نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تمہیں آخر میری گرل فرینڈ بننے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے میں تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی لڑکی نے نہ صرف اسے انکار کیا تھا بلکہ اسے اچھی خاصی باتیں بھی سنائی تھیں۔ محمل کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ دیکھیں مسٹر، میرا بازو چھوڑو، مجھے نہیں کرنی دوستی۔ میرے لیے یہ لفظ کسی کالی سے کم نہیں ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ میرے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتے۔ سن لیا میرا جواب؟ اپنا میرا بازو چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ پل بھر کے لیے حیران ہوا اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم مجھے یعنی اسفندیار خان کو یہ بات کہہ رہی ہو کہ وہ تم جیسی ایک معمولی سی لڑکی کے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے ہنسنے لگا۔ اس کا بازو بھی چھوڑ چکا تھا۔ مسٹر اسفندیار، آپ کے لیے سٹینڈرڈ کا مطلب شاید یہ دولت اور بنگلے ہوں گے، لیکن میرے لیے سٹینڈرڈ کا تعلق انسان کے مضبوط کردار سے ہے۔ اس کا کردار جتنا اسٹرانگ ہوگا، میری نظر میں اس کا سٹینڈرڈ اتنا ہی اونچا ہوگا۔ میں خود بھی ایک مضبوط کردار کی مالک عورت ہوں، اور میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گی کہ مجھے آپ جیسا شخص ملے۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی تھی۔ اسفندیار کی آنکھیں پل بھر میں ہی لال انگارہ ہو گئی تھی۔ تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے خود بہت بڑی شریف ذاتی ہو۔ میں تم جیسی لڑکیوں سے اچھے طریقے سے واقف ہوں، جو اپنی معصومیت سے امیر ذاتوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، اور تم نے بھی نہ جانے کتنے امیر ذاتوں کو اپنی اسی معصومیت، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ محمل کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، دوبارہ ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالیے گا، ورنہ میں آپ کی طرح لحاظ بھول جاؤں گی۔ وہ باقاعدہ طور پر خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسی وقت ہی آمنہ بیگم بھی کچن کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ انہوں نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ محمل خوف سے 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے جب اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ کا نشان دیکھا تو انہیں ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اگلے ہی پل محمل پر جھپٹ پڑی تو محمل کی چیخوں کی آواز سن کر سب گھر والے وہاں پر جمع ہو گئے۔ ندا بھی تیزی سے بھاگی ہوئی نیچے آئی تو محمل کو اپنے بابا کے پیچھے چھپا ہوا دیکھ کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آمنہ بیگم اسے گالیاں دے رہی تھی اور برا بھلا کہہ رہی تھی، جبکہ اسفندیار وہاں سے جا چکا تھا۔ آمنہ بیگم نے جب ندا کو دیکھا تو فوراً سے بولی، میں نے تمہیں اسی وجہ سے کہا تھا کہ اس جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو گھر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا نا۔ میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی یہ عورت۔ انہوں نے تھپڑ کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ کھلے عام انہوں نے محمل کے کردار پر الزام لگا دیا تھا۔ اسفندیار تو ان کے آتے ہی وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ اس نے تو آمنہ بیگم سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ محمل نے ندا کو دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی اور روتے ہوئے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے آنٹی،
آنٹی کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم جانتی ہو نا کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح سسک سسک کر رو رہی تھی۔ ندا اسے لے کر واپس اپنے کمرے میں آئی تو آمنہ بیگم پیچھے سے چلاتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکالو، تم اس آستین کے سانپ کو پھر سے اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہو۔ ندا نے ان کی کسی بھی بات کی طرف توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں سے اچھے طریقے سے واقف تھی اور وہ محمل کو بھی جانتے تھے۔ اس نے محمل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مضبوط لہجے میں بولی، مجھے تم پر یقین ہے، تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو مجھے پتا ہے کہ سچ کہہ رہی ہو۔ تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے کردار پر شک کروں گی۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ منہ میں اگلے ہی پل اس کے گلے سے لگی۔ اس نے چھوٹے بچوں کی طرح روتے ہوئے ندا کو ساری بات بتا دی تھی۔ ندا کا غصے سے خون کھولنے لگا تھا۔ اسفندیار کی فلرٹی طبیعت سے وہ بھی اچھی طرح سے واقف تھی اور اس کے چکروں کی تعداد سے بھی آشنا تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بھائی یہ سب کچھ محمل کے ساتھ کرے گا۔ اس نے اپنی دوست سے بھائی کی جگہ معافی مانگی تھی۔ صبح وہ محمل کو اس کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ محمل اپنے غم میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے اپنے بھائی کا مرجھایا ہوا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ بازل کی طبیعت ان دنوں بہت زیادہ خراب تھی، اسے خون کی الٹیاں ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے کام کی طرف بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے باس نے اسے آفس سے بھی نکال دیا تھا، کیونکہ بازل کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ان کی بہت بڑی ڈیل کینسل ہو گئی تھی۔ بازل کو اس مہینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی تھی۔ ابھی اسے گھر کے اخراجات کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ شام کے وقت وہ اپنی دوست سے بیٹھا انہی چیزوں کو ڈسکس کر رہا تھا کہ کمرے سے نکلتی ہوئی محمل نے اس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو تسلی دی تھی، آپ فکر مت کریں، دیکھیے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مشکل وقت میں ہمیشہ اپنے بھائی کا سہارا بنتی تھی۔ بازل کو اس وقت اپنی چھوٹی سی بہن پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ وہ محمل کو جتنے بھی پیسے دیتا تھا، محمل نے وہ سارے ہی پیسے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اب اس کے پاس اچھی خاصی اماؤنٹ بن گئی تھی۔ وہ سارے پیسے اس نے بازل کے ہاتھوں میں رکھے اور مسکراتے ہوئے کہا، اس مہینے کی تو ٹینشن نہ لیں، یہ تو آرام سے نکل جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی قابلیت کی بنیاد پر بہت جلد آپ کو نوکری بھی مل جائے گی۔ بازل نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، مجھے تم تھوڑی سی مرجھائی ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ بھائی بہن تھے، اس کو دیکھ کر فوراً ہی پہچان جاتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ محمل نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو مسلا اور دھیمے لہجے میں کہا، بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب سے اٹھ کر چلی گئی۔ بازل اب کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، لیکن پورے وجود میں اٹھتا ہوا درد اسے ایک بار پھر بے چین کر رہا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، لیکن گھر کے اخراجات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ پیسے اپنی دوائیوں پر خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو اسے اپنی بہن کی شادی بھی کرنی تھی، اسے اس کے لیے جہیز بھی بنانا تھا، اس کے سر پر بے تحاشا ذمہ داریاں تھیں۔ اس دوران وہ اپنی ذات کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ محمل اکثر ہی اسے شادی کے لیے کہتی تو وہ مرجھائے ہوئے لہجے میں جواب دیتا تھا کہ صرف بیوی لانی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ضروریات اور اس کی خواہشات کو بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی میں اس قابل ہوا ہوں کہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں۔ جواب میں وہ خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ بھائی کو لیکچر دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اگر وہ خود ضدی تھی تو اس کا بھائی اسی کا ہی کاربن کاپی تھا۔ دوسری طرف اسفندیار کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو آگ لگا دے۔ اگلے 2 دنوں تک وہ گھر واپس بھی نہیں آیا تھا۔ آمنہ بیگم کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے کال ملاتی تو اس کا نمبر بند جاتا تھا۔ اس دوران وہ مومل کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر چکا تھا۔ اس لڑکی کا ایک بھائی کے علاوہ آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ جب اسفندیار کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے بازل کو اسی کمپنی سے نکلوا دیا۔ وہ ان دونوں کو ہر طرح سے بے بس کرنا چاہتا تھا اور پھر خاموشی سے ان کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ بازل کی طبیعت اگلے دن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ صبح مومل بازل کو ناشتے کے لیے اٹھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو وہ آگے خون کی الٹیاں کر رہا تھا، اور یہ دیکھ کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو سہارا دیا اور ہاسپٹل چلنے کے لیے کہا، لیکن بازل جانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اگر ڈاکٹر نے زیادہ پیسے لے لیے تو تمہاری فیس کا بندوبست کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ بازل ایک خوددار انسان تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ وہ خود محنت کر کے پیسے کماتا تھا اور اپنی ضروریات بھی خود ہی پوری کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں کیا تھا۔ مومل بھی انہی کی کاربن کاپی تھی۔ جب اسے لے کر اسپتال پہنچے تب تک بازل کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ رپورٹس وغیرہ آئیں تو پتہ چلا کہ بازل کو کینسر تھا اور دوسری سٹیج پر تھا۔ یعنی اگر جلد از جلد علاج کروایا جاتا تو بازل صحت یاب ہو سکتا تھا، لیکن علاج کے لیے لاکھوں کے حساب سے پیسوں کی ضرورت تھی، اور مومل کے پاس تو صرف چند ہزار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب دوسری طرف بازل کو پتہ چلا تو تب بھی اسے اپنی بہن کی فکر تھی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی بہن کا کیا ہوگا۔ مومل اس کے پاس بیٹھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اپنی جان سے عزیز بھائی کی کیسے مدد کرے۔ ڈاکٹر نے بازل کو اگلے 1 ہفتے کے لیے ہاسپٹل میں رکھنے کے لیے کہا تھا، اور اس 1 ہفتے کے علاج کے خرچے کے پیسے مومل کے پاس موجود نہیں تھے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے وہ سارے پیسے ہاسپٹل والوں کو بازل کے اخراجات کے لیے دے دیے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا سیمسٹر فریز کر لے گی۔ سب سے پہلے وہ اپنے ددیال گئی تھی۔ دادا جان نے اس کی شکل دیکھنے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور چچا نے اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا سلوک کریں گے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ماموں جان کے پاس گئی تو اس کے ماموں نے اس کو بد کردار کہہ کر اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جس سلوک کی وہ توقع رکھتی تھی۔ وہ تو مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اپنے بھائی کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا، کیونکہ پہلے بھی 3 سے 4 بار بازل کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ اگر تبھی وہ اسے ہاسپٹل لے کر جاتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ بات ڈاکٹر نے بھی اس سے ڈسکس کی تھی کہ اگر شروع میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا تو اس کا جلد از جلد علاج ہو سکتا تھا، اور تب زیادہ پیسے بھی نہ لگتے۔ ابھی تو بازل کے پاس نوکری بھی نہیں تھی، نہ ہی جمع پونجی تھی۔ 2 دن اس بارے میں سوچنے کے بعد مومل نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بازل کے آفس میں جائے گی اور اس کے باس کو مدد کے لیے کہے گی۔ اگلے دن جب وہ وہاں پہنچی تو باس مومل کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میڈم صاحبہ، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تو تیار ہو جائیں، لیکن
بدلے میں ہمیں کچھ اچھا بھی تو ملنا چاہیے۔ آپ تو جانتی ہے نا کہ آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی مفت میں مدد نہیں کرتا۔ یہ سن کر مومل جذباتی ہوتے ہوئے بولی، میرے لیے جو بھی ممکن ہو سکا میں کروں گی۔ اگر آپ کہیں گے تو میں 1 سال تک بغیر تنخواہ کے آپ کے آفس میں پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دوں گی۔ ارے مومل صاحبہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کی یہ خوبصورت ہاتھ کام کرنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں بنے۔ یہ کہہ کر دلاور نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو مومل کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچے اور غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ میں تھوڑی سی انسانیت ہوگی، لیکن آپ ابھی انہی حیوانوں کی طرح ہیں جو ہر وقت معصوم لڑکیوں کے شکار کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ ارے بیوی، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ مفت میں کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تم جس کسی کے بھی پاس جاؤ گی، بدلے میں وہ تم سے تمہارے حسن کا مطالبہ کرے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مومل یہ کہہ کر ایک جھٹکے سے اٹھی اور لمبے لمبے ٹک بھرتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دلاور نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا تو دوسری طرف سے اسفندیار کی بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی، سر آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ جس شخص کو میں نے آپ کے کہنے پر نوکری سے نکالا تو اس کی بہن آج میرے پاس آفس آئی تھی۔ دراصل اس آدمی کو کینسر ہو گیا ہے، بیچارہ موت کے قریب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جلد ہی مر جائے گا، کیونکہ اس جیسے غریب لوگ کینسر کا زیادہ عرصے تک مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دلاور سمجھ رہا تھا کہ اس کی بازل کے ساتھ دشمنی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسفندیار کی دشمنی مومل کے ساتھ تھی۔ تم ایسا کرو دلاور، اس لڑکی کو 2 دن کے بعد دوبارہ اپنے آفس میں بلانا اور اس کی مدد کرنے کی حامی بھرنا۔ اسفندیار جانتا تھا کہ اگر ابھی اس نے اس لڑکی کو واپس بلایا تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ ابھی بھی مومل کے دل میں تھوڑی سی امید باقی تھی۔ وہ ندا کے پاس بھی مدد کے لیے گئی، لیکن آمنہ بیگم نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ ندا کو انہوں نے لندن اپنی بہن کے پاس بھیج دیا تھا، وہیں پر اس کی شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ آمنہ بیگم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو لندن ہی سے رخصت کریں گی۔ ندا نے اس دوران مومل سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مومل کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر پر ہی موجود نہیں تھی۔ ندا مایوس ہو کر اس سے ملے بغیر ہی لندن چلی گئی تھی۔ مومل نے اس کا نمبر ڈائل کیا تو وہ نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ وہاں پر جا کر ندا نے اپنی سم چینج کی تھی۔ ان دنوں وہ اپنی زندگی میں مگن تھی، اسے کسی چیز کی کوئی بھی ہوش نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ مومل کو بھی بھول گئی تھی۔ اس دن مومل خاموشی سے مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی۔ تقریباً 2 دن کے بعد اسے پھر سے آفس کی طرف سے کال آئی۔ دلاور صاحب اسے اپنے آفس بلا رہے تھے اور انہوں نے اسے اپنے رویے کی معافی مانگ کر اس کی مدد کی حامی بھی بھری تھی۔ مومل جب آفس میں داخل ہوئی تو سامنے دلاور کے بجائے اسفندیار اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اس کو تمسخر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مومل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تمہارا معافی مانگنے کا وقت آن پہنچا ہے مس مومل۔ وہ اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا تو وہ بے اختیار خوف سے تھوک نکلتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مومل کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ جی اسفندیار بھائی، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ وہ ایک دم حلق کے بل دھاڑا تھا تو مومل نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے دماغ میں جتنے بھی سوالات چل رہے تھے، اسے ایک بات نے اس کے تمام سوالوں کا جواب دے دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اسفندیار اس سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے بھائی کے علاج کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ کیا آپ مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں؟ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ اسفندیار نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ نہ جانے کیوں
اب وہ لڑکی اسے اس روپ میں اچھی نہیں لگ رہی تھی، ورنہ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ وہ محمل کو اپنی منتیں کرنے پر مجبور کرے۔ اب جب وہ اس کی منت کر رہی تھی تو اسفندیار کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ شروع میں مجھے 10 لاکھ چاہیے اور اس کے بعد بھی پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ کہہ کر اس نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ اسفندیار نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو اس نے بوکھلاتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ میرے سامنے نا یہ فضول کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک تمہاری مدد کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں بھی میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ اس کے بعد میں تمہیں اور تم مجھے بھول جاؤ گے، ہم دونوں کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور میں تمہارے پیسے بھی معاف کر دوں گا۔ بعد میں بھی اگر کبھی زندگی میں تمہیں مزید پیسوں کی ضرورت پڑے تو تم مجھے کہہ سکتی ہو، وہ بھی بلا جھجک۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، وہ بھی صرف ایک رات کے لیے، کیونکہ اب حساب کتاب برابر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ آخری بات پر زور ڈالتے ہوئے بولا، اور اس کے ساتھ ہی وہ محمل کو یاد کروانے لگا کہ اگر اس رات تم نے خاموشی سے میری بات مانی ہوتی اور میری پیشکش کو قبول کیا ہوتا تو آج تم اس حال میں نہ ہوتی۔ محمل کے پاس اس بات کا بہت اچھا جواب تھا، لیکن وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر گئی تھی۔ میں آپ کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر اسفندیار کا دل زور سے دھڑکا، لیکن آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، چاہے آپ ایک رات کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں۔ آپ کا جب تک دل چاہے گا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے ساتھ ایک مضبوط اور پاکیزہ تعلق قائم کریں۔ نکاح کے بغیر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسفندیار کے لبوں پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ گھمائے اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ پیشکش تو مجھے اپنی پیشکش سے بھی زیادہ خوبصورت اور پرکشش لگ رہی ہے۔ یعنی تم نے یہ کہا ہے کہ میں جب تک چاہوں تمہارے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں، اور جب میرا دل بھر جائے گا تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ ذرا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتا ہوا بولا تو محمل نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہاں میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن نکاح ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہوگا، اور اس رشتے کے بارے میں کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو محمل تم نے میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تمہارا بھائی کینسر سے مرے یا نہ مرے، لیکن میں اسے اپنے ہاتھوں سے ضرور مار دوں گا، اللہ نہ کرے کہ اسے کچھ ہو۔ محمل نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اسفندیار نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر میں شمس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اسفندیار نے اسے مولوی کا انتظام کرنے کے لیے کہا اور خود محمل کو لے کر اپنے فارم ہاؤس آ گیا۔ وہاں پر اس کے کچھ خاص دوست موجود تھے اور کچھ لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ سب کو اگنور کرتے ہوئے خاموشی سے سر جھکا کر مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی، اور کسی نے اس کے سر سے پیر اوپر ریڈ کلر کا دوپٹہ ڈال دیا، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر کوئی اتنا بد نصیب کیسے ہو سکتا ہے۔ اس دوران 2-3 بار اسفندیار نے نگاہیں اٹھا کر محمل کو دیکھا، جس کا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو اسفندیار اس کے پہلو میں جا کر بیٹھا۔ محمل غیر ارادی طور پر اس سے دور ہٹی تھی تو اسفندیار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے دبوچا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، دوبارہ مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں خود میں ضم کر لوں گا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل اسٹل ہو گئی تھی اور اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ اسفندیار کا کچھ بھی بھروسہ نہیں تھا، وہ جو کچھ کہتا تھا کر گزرتا تھا۔ اس بارے میں تو آپ محمل کو بہت ہی اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سب مہمان وہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ محمل ابھی تک اسی جگہ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔
اسفندیار نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اس کمرے میں چھوڑ دیں اور خود وہ ٹہلنے کے لیے لان میں چلا گیا۔ اپنی مرضی تو وہ کر چکا تھا، لیکن اب اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ سوار تھا۔ وہ اس سب کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے بدلہ لینا تھا۔ اب اس کے پاس پورا موقع تھا، لیکن اب جب بھی اس کے دل میں مومل کو تکلیف پہنچانے کا خیال آتا تو اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں اس رات کا واقعہ گھومنے لگا جب مومل نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور پھر ان ساری سوچوں پر ہی ایک سوچ حاوی ہو گئی تھی۔ اس کی انا کے مینار ایک بار پھر سے بلند ہونے لگے۔ رات گئے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو مومل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اسفندیار کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ لڑکی بے حد دلکش اور معصوم لگ رہی تھی۔ اسفندیار کو وہ اپنے دل کے بے حد نزدیک معلوم ہوئی۔ جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے، اب وہ اس کے اوپر پورا حق رکھتا ہے، تو اسفندیار کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ اس کے نزدیک جا کر بیٹھا۔ جیسے ہی اسفندیار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو مومل ہلکا سا کسمس آئی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی تھی کہ اسفندیار پر نظر پڑتے ہی اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا وجود اسفندیار کو بہکا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مومل کے بالوں کی لٹ کو غیر ارادی طور پر اپنی انگلی کے گرد لپیٹا اور اس کا ماتھا اپنے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں کہا، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ مومل کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ اسفندیار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج سے پہلے وہ کئی لڑکیوں کے نزدیک جا چکا تھا اور اس کی کافی زیادہ لڑکیوں کے ساتھ دوستی بھی تھی، لیکن کبھی بھی کسی لڑکی نے اس کی قربت میں ایسا بیہیو نہیں کیا تھا۔ نہ ہی کبھی اسفندیار نے اتنا اچھا محسوس کیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پاکیزہ ہے۔ آج سے پہلے کوئی بھی مرد اس کے اس قدر نزدیک نہیں گیا تھا، نہ ہی اس نے کسی اور کو یہ حق دیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اسفندیار کا سر خود بخود ہی فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ تم یہاں پر کیوں لائی گئی ہو؟ مومل نے خاموشی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اس کے بعد اسفندیار نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ تو اس پر اپنا غصہ اتارنا چاہتا تھا، اپنی بھڑاس اس پر نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس کا حسن دیکھ کر اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اسفندیار نے ہاتھ آگے بڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی وہ اس میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ نہ تو اس نے مومل کو دھتکارا اور نہ ہی اس نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ تو اس کو بہت پیار سے سمیٹ رہا تھا۔ صبح جب مومل سو کر اٹھی تو وہ اسفندیار کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اسفندیار کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص تو بے حد حسین تھا اور کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ کاش اس انسان کے چہرے کے ساتھ اس کا دل بھی خوبصورت ہوتا۔ اس نے بے اختیار سوچا اور اسفندیار کی مونچھوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگی۔ اسی وقت ہی اسفندیار نے آنکھیں کھولی تو مومل نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اسے خود کو دیکھتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی دیر سے وہ اپنے چہرے پر مومل کی نظروں کی تپش بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ تم مجھے جی بھر کر دیکھ سکتی ہو بیگم، کوئی پابندی نہیں ہے، میں تمہارا ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اسفندیار سے خود میں مزید نزدیک کیا تو اس کی گرفت میں کسمسا کر رہ گئی۔ اسفندیار پھر سے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرنے لگا تھا تو اس نے اچانک اسفندیار کے ہاتھ جھٹکے اور اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اسفندیار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا میں تم سے اس چیز کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ تو مجھے صرف ایک رات کے لیے یہاں لائے تھے، آپ کا وقت تو پورا ہو گیا ہے۔ مومل نے بڑی مشکل سے الفاظ اپنے لبوں سے ادا کیے تھے۔ تم شاید بھول گئی ہو، تم نے مجھے کہا تھا کہ جب تک میرا دل چاہے میں تمہیں اپنے ساتھ
رکھ سکتا ہوں؟ اسفندیار نے یہ کہہ کر اس کے بازوں پر اپنے بازوں کی گرفت مضبوط کی تو وہ درد کے مارے تڑپنے لگی۔ رات کے وقت ہی اسفندیار نے اس کے بھائی کو آپریشن کے لیے پیسے دے دیے تھے۔ آپریشن صبح کے وقت شروع ہونا تھا۔ اس لڑکی کو تنگ کرنے کی کوششوں میں تھا کہ اچانک ہی اس کا موبائل بج اٹھا۔ جب اس نے کانوں سے موبائل لگایا تو دوسری طرف سے ملنے والی خبر کو سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بازل کا انتقال ہو گیا تھا۔ بر وقت آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی تھی۔ اسفندیار نے ایک نظر اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی محمل پر ڈالی جو سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اسفندیار فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں چلنا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیسے اس کے بھائی کی موت کے بارے میں بتائے۔ یہ تو واقعی بہت مشکل کام تھا۔ پورا راستہ گاڑی میں وہ خاموش بیٹھا رہا۔ محمل اس سے 2 بار پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وقفے سے وہ محمل سے اس کے بھائی کے متعلق عجیب و غریب سوالات بھی کر رہا تھا۔ ہاسپٹل میں جا کر جب اسفندیار نے اسے بتایا کہ اس کے بھائی کی موت ہو گئی ہے تو محمل وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے سینہ پیٹ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اسفندیار کے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا مگر اس کے ساتھ بھی نہیں رک سکتا تھا کیونکہ اس نے جنازے کے معاملات وغیرہ دیکھنے تھے۔ اسفندیار نے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا۔ اس نے محمل کو اپنے دوست کی بیوی کے حوالے کیا۔ محمل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف آمنہ بیگم کو بھی اسفندیار کے نکاح کی خبر مل چکی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسفندیار سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے انہیں 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا، فی الحال میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ ابھی سچویشن کو سمجھیں، میں بعد میں آپ کو سب کچھ کلیئر کر دوں گا۔ جنازے سے لے کر دفنانے تک کی ساری ذمہ داری اسفندیار نے لی تھی۔ رات کو جب وہ گھر واپس آیا تو محمل کمرے میں بیٹھی گھٹنوں کے اوپر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسفندیار نے جیسے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اس کے سینے سے لگ کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اسے لگا تھا کہ اسفندیار اسے دھتکار دے گا اور اس مشکل وقت میں اس کو اکیلا چھوڑ دے گا، لیکن اسفندیار نے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دوری اختیار نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح موجود رہتا تھا۔ اس نے آمنہ بیگم کو بھی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے اور وہ اب اسفندیار کی بیوی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس گھر میں محمل کو وہی عزت ملے جو کہ ایک بہو کی حیثیت سے اسے ملنی چاہیے۔ ندا بھی پاکستان واپس آ گئی تھی۔ وہ محمل کے لیے بہت زیادہ خوش تھی، جبکہ محمل اب بس خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھی رہتی اور دیوار کو دیکھتی رہتی کہ اگر کوئی سوال کرتا تو اس کے سوال کا جواب دے دیتی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنے بھائی کی موت کی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ پہلے ہی دلاور صاحب کی مدد قبول کر لیتی تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن اس نے اپنے انہی خیالات کا اظہار اسفندیار کے سامنے کیا تو اسفندیار نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ تم بس یہ سوچ کر اپنے آپ کو پرسکون رکھو کہ تم نے کسی کی بھی جان نہیں لی اور نہ ہی تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسفندیار اسے چھوڑ دے گا، لیکن اسفندیار نے پوری دنیا کے سامنے خود ہی اپنے نکاح کا اعلان کر دیا اور 2 سالوں کے بعد اس نے محمل سے سادگی سے شادی کر لی۔ وہ مکمل طور پر چینج ہو گیا تھا۔ اس نے ماضی کی ساری عادتیں ترک کر دی تھیں۔ محمل اپنے لیے جیسا شوہر چاہتی تھی، اسفندیار بالکل ویسا بن گیا تھا۔ ایک مضبوط کردار کا مالک وہ انسان اب محمل کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ آمنہ بیگم نے بھی وقت گزرنے کے ساتھ محمل کو قبول کر لیا، کیونکہ اگر وہ اسے دھتکارتی تو انہیں اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہ گھاٹے کا سودا کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی۔